گفتگو کا آخری حصہ قرآن مجید میں حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ آپ سبھی جانتے ہیں اللہ جل شانہ نے حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں بیان فرمایا، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها۔ وہ ایک بستی سے گزرے جس کی چھتیں گری پڑی تھیں، تباہ شدہ بستی تھی۔ عزیر علیہ السلام نے دیکھا اور کہا کہ کیا یہ دوبارہ اٹھ کھڑی ہوگی؟ یہ لوگ جو اس کے نیچے مردہ پڑے ہیں، کیا یہ لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ کیونکہ ایمان کا تقاضا ہے نا اس شرط کو ماننا کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ فرمایا کہ کیا یہ لوگ دوبارہ اٹھیں گے؟ یہ لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ تو یہ کیسے اس کے دربار میں جائیں گے؟ جیسے یہ سوال آیا ان کے ذہن میں، قرآن مجید بیان فرماتا ہے فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 100 برس کے لیے ان کو مردہ رکھا، حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 برس بعد اٹھایا، اٹھا کر فرمایا کم لبثتا، عزیر کتنا عرصہ سوئے ہو؟ عزیر علیہ السلام کہتے ہیں لبثت یومن او بعد یوم، ایک دن یا دن سے تھوڑا کم۔ فرمایا اپنے کھانے کی طرف، مشروب کی طرف دیکھو اور اپنے گدھے کی طرف دیکھو، مشروب کی طرف دیکھا تو وہ ٹھیک تھا، گدھے کی طرف دیکھا تو وہ گدھا مردہ حالت میں پڑا تھا۔ فرمایا ہے عزیر 100 برس تک تم یہاں پہ اس عالم میں رہے ہو کہ تمہارا گدھے کی ہڈیاں پڑی ہیں، ڈھانچہ پڑا ہے، اور پھر فرمایا کہ اب دیکھو کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، اب دیکھو کہ کیسے ہڈیوں کے اس ڈھانچے کے اوپر گوشت چڑھایا جاتا ہے اور کس طریقے سے یہ مردہ گدھا دوبارہ زندہ ہو کے کھڑا جائے گا۔ فلما تبین لہ، جب یہ سب کچھ واضح ہو گیا حضرت عزیر علیہ السلام پہ، پھر فرماتے ہیں قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہا اب میں جان گیا اس مشاہدے کے ساتھ کہ میرا اللہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے، علی کل شیء پہ قدرت رکھتا ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں غور کیجئے، عزیر علیہ السلام نے سوال کیا کہ یہ کیسے اٹھیں گے؟ اس کا جواب دیا گیا ایک عملی مشاہدے سے کہ اس عمل سے گزر کے دیکھو، جس نے تمہیں 100 سال مردہ رکھا، تمہارے جسم کو سلامت رکھا، تمہاری ہڈیوں کو سلامت رکھا، اس پانی کو سلامت رکھا، اس کھانے کو سلامت رکھا، گدھے پہ موت طاری کر دی، موت کے بعد پھر گدھے کو اس نے اٹھا کے کھڑا کر دیا۔ جب سب کچھ ختم ہو جائے گا، یہ دنیا تباہ ہو جائے گی، کوئی بھی نہیں ہوگا، قیامت کے دن جب وہ سب کو کھڑا کرے گا تو وہ اسی طرح ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں ایک تو اس مسئلے میں حیات بعد الموت کو سمجھایا گیا اس آیت مبارکہ میں، لیکن صوفیاء فرماتے ہیں کہ لوگوں غور کرو، پانی بچ گیا، خراب نہیں ہوا، سوکھا نہیں، کوئی اٹھا کے نہیں لے گیا، بدبودار نہیں ہوا، جبکہ گدھا گل سڑ گیا۔ دو چیزیں تھیں نا، پانی تھا ساتھ، پانی ٹھیک ہے، گدھا بھی ساتھ تھا، وہ گل سڑ گیا۔ تو اس کی کیا حکمت تھی کہ گدھا سڑ گیا، ختم ہو گیا، پانی بچ گیا؟ اولیاء اللہ فرماتے ہیں لوگوں اس کی وجہ یہ تھی کہ پانی کے اندر میں نہیں ہوتی، پانی کے اندر ضد نہیں ہوتی، پانی کے اندر حق کے سامنے اپنی مرضی نہیں ہوتی، جبکہ گدھے کے اندر اپنی مرضی تھی، گدھے کے اندر اپنی میں تھی۔ تو جس نے میں ختم کر دی
وہ باقی رہا جس نے میں کو ختم نہ کیا، اس کی تقدیر کے سامنے سر تسلیم خم نہ کیا، وہ اس گدھے کی طرح ہلاک ہو جاتا ہے۔ تو اگر چاہتے ہو کہ بقا کو پالو تو پانی کی فطرت کو اختیار کرو، گدھے کی فطرت کو ترک کر دو، تسلیم و رضا کے اصول پہ قائم ہو جاؤ، سرنڈر کر دو اپنے آپ کو، سبمٹ کر دو اپنے آپ کو۔ جب تک سرنڈر نہیں کرتے، سبمٹ نہیں کرتے، خودی کو، ایگو کو، انا کو، میں کو، تکبر کو، ضد کو، بغاوت کو ترک نہیں کرتے، تب تک وہ تمہارے اوپر مہربان نہیں ہوتا، تب تک وہ تمہیں بقا کی لذت سے سرفراز نہیں کرتا۔ امورٹیلٹی اگر چاہیے، بقا اگر چاہیے، اندر کی زندگی اگر چاہیے تو سبمٹ کرو اس کے سامنے، سرنڈر کرو اس کے سامنے، اس پانی کی طرح، تاکہ تم بچ سکو۔ دوسری بات اولیاء کاملین فرماتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام کی مثال روح کی ہے۔ توجہ ہے اہل کراچی، عزیر علیہ السلام کی مثال روح کی ہے اور گدھے کی مثال بدن کی ہے۔